اللہ کا ایسا پیارا وعدہ ہے، سبحان اللہ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تمہیں معاش کی فکر رہتی ہے نا، تمہیں ضروریات کی زندگی کی فکر رہتی ہے نا، تمہیں اسی چیز میں بہت پریشان کر رکھا ہے نا، تو اللہ کہتا ہے تقوی کا عمل لے کے آؤ، وہاں سے ضروریات پوری کروں گا، تمہارے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ بس بھائی اللہ ہمیں اعتماد نصیب فرما دے، اللہ معاف فرمائے۔ ہمیں اپنے تجربے پر اور اپنی نظر پہ تو اعتماد ہے، اس لیے مال کو ہم نے اپنی زندگی میں بڑی اہمیت دی کہ اس سے مشکلات دور ہوتی۔ لیکن آج میری زندگی میں عمل کو وہ اہمیت نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہمارا کیسا ایمان ہے بھائی۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی بتا رہا ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، پھر بھی یہ وظائف، مجموعہ وظائف پڑے گا، تقوی اختیار نہیں کرے گا۔ یہ وظیفہ اختیار نہیں کرے گا۔ اب کوئی ہمارے پاس آتا ہے، ہم اسے یہ وظیفہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میں نے کہتا ہوں یہ بھی تو وظیفہ ہے، نہیں کوئی اور۔ اب وہ چاہتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھیں اور رات کے فلاں حصے میں پڑھیں اور رخ اس طرف کریں، ادھر سر نہ ہلائیں، ذرا مشکل کر کے وظیفہ بتائیں تو اس کو بڑا اہتمام سے کرتا ہے۔ باقی اللہ کی بات تو چونکہ پرانی ہے نا، قرآن کے بعد تو پرانی ہو گئی ہے، کوئی نیا وظیفہ۔ اللہ معاف فرما۔ ہم چاہتے ہیں گناہ بھی نہ چھوٹیں، گناہوں کی گندگیاں بھی نہ چھوٹیں، بس میرے وظیفوں سے بس ہمارا کام ہو جائے، جو گناہوں کی چاٹ لگی ہوئی ہے وہ بھی نہ چھوڑنا پڑے اور مشکلیں بھی نکل جائیں۔ میرے عزیزو، گناہوں کی تو آگ ہوتی ہے، گناہوں کی تو نحوست ہوتی ہے۔ گناہ کریں اور اس کی آگ میں نہ جلیں، ایسا نہیں ہوتا۔ گناہ کریں اور اس کی بے سکونی کی آگ میں نہ جلیں، ایسا نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا ایسا۔ پھر تو آئے گی پریشانی، کسی بھی رخ سے آئے گی اور پریشان کر کے بے سکون کر کے رکھ دے گی۔